بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں خواتین یہ کام بالکل نہ کریں، کیونکہ اکثر خواتین یہ غلطی کرتی ہیں اور انہیں علم تک نہیں ہوتا۔ اس غلطی کی وجہ سے وہ گنہگار ہو رہی ہیں۔ اگر یہ غلطی کریں گے تو آپ کا گنہگار ہوں گے، اور اکثر خواتین یہ علم نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے وہ یہ غلطی کر بیٹھتی ہے اور وہ گنہگار ہوتی ہے۔ تو اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ رمضان المبارک جو کہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یعنی اس میں ہر عمل کا اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے جس اوقات میں، یعنی جس وقت میں یا جس دن میں یا جس مہینے میں نیکیوں کا اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں گناہ کرنا بہت زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنا ہے، اور خواتین یہ غلطی کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتی ہے۔ رمضان المبارک جو کہ ہمارے بالکل قریب ہے، یا پھر ہو سکتا ہے آپ رمضان المبارک میں ہی یہ ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں، تو رمضان المبارک میں اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ غلطی کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اور اکثر خواتین یہ علم نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے وہ یہ غلطی کر بیٹھتی ہے اور وہ گنہگار ہوتی ہے۔ تو اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ دیکھیے، رمضان المبارک بہت ہی زیادہ بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے، جس طرح کے حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے 3 حصے ہیں، اس کا پہلا حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، جس طرح کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ رمضان مبارک جو کہ بہت ہی زیادہ رحمتوں والا ہے، جس طرح کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے اللہ نے ہمیں رمضان عطا کر دیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں رمضان تک لے جائے، اور رمضان میں ہی اگر دیکھ رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اتنا بابرکت مہینہ ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا کر دیا، یہ بھی بہت ہی زیادہ اللہ کا فضل ہے، بہت زیادہ کرم ہے۔ اللہ نے رمضان جیسے بابرکت مہینے ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس بہترین چانس ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے لیے جنت طلب کریں، اور اپنے اوپر جنت کو لازم قرار دیں، اور جہنم سے آزادی ہم اس مہینے میں لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کو راضی کر کے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے، اور روزہ رکھ کے، اور عبادت میں اپنا وقت لگا کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ محترم بہنوں، یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ رب العالمین نے خواتین کے لیے گھر کی عبادت میں بہت بڑا اجر رکھا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنی نادانی کی وجہ سے اس عظیم مہینے کے لمحات کو باورچی خانے دنیاوی کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان صرف اچھے کھانے پینے، افطاری کی تیاری کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے روح کو پاک کرنے کا وقت ہے۔ اکثر بہنیں افطار کی تیاری میں اتنی مگن ہو جاتی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وہ قیمتی وقت ضائع کر دیتی جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک تو پکارنے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری توجہ کڑیاں چولہوں پر ہوتی ہے۔ یہ وہ پہلی بڑی کوتاہی ہے جس سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے کاموں کو اس طرح ترتیب دیں ذکر الہی کے لیے وقت نکال سکیں۔ دوسری اہم بات زبان کی حفاظت ہے۔ روزہ رکھ کر غیبت کرنا یا دوسروں کی برائی کرنا ایسا ہی ہے جیسا کسی نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔
خواتین اکثر کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی باتیں شروع کر دیتی ہے اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ان کا روزہ کتنا کمزور ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاسے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی زبانوں کو تسبیح اور درود شریف سے تر رکھنا چاہیے۔ تیسری بڑی غلطی جو ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ بے جا خریداری، بازاروں کے چکر لگانا ہے۔ رمضان کے آخری راتیں جو کہ عبادت کی راتیں ہیں، انہیں ہم کپڑوں اور جوتوں کی تلاش میں بازاروں کی زینت بنا دیتے ہیں، حالانکہ وقت اعتکاف شب قدر کو تلاش کرنے کا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے اور ہم دنیا کے رنگوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، اس سال یہ عزم کریں، ہم اپنی عبادت میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم اپنے رب کو منائیں گے، ان تمام کاموں سے دور رہیں گے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی اور صحت اس لیے دی ہے، ہم اس کا حق ادا کریں۔ اگر ہم اس رمضان میں بھی نہ بخشوائیں گے تو ہم سے زیادہ محروم کون ہوگا؟ ہمیں چاہیے ہم اپنی سحری اور افطاری کو سادہ رکھیں تاکہ ہمارا زیادہ وقت مصلی پر گزرے۔ ہم اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں، وہ اس مہینے کی حرمت کو سمجھیں۔ یہ مہینہ بار بار نہیں آتا، کیا پتہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ تو یاد رکھیں، رمضان اس میں کچھ عبادت ایسے ہیں جو رمضان کے لیے خاص ہیں۔ جس طرح کہ رمضان میں روزہ رمضان کا یہ فرض ہے، باقی کسی بھی مہینے میں روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہمارے اوپر کر دیے گئے ہیں، تو ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور روزے کا اجر ثواب اللہ فرماتا ہے، روزے کا اجر میں خود ہوں، یعنی اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی علماء بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین روزے دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا زیادہ اجر ہے اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ اور روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ فرماتا ہے، روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، کچھ کھاتا ہے یا نہ پیتا ہے، اس کا حلق خشک ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ ہر کام چھوڑ دیا جو روزے میں کرنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ٹھیک ہے۔ تو روزہ یہ فرض، روزہ یہ خاص عبادت ہے اس مہینے کی، اس کے علاوہ کسی مہینے میں ہمارے اوپر روزے فرض نہیں۔ اسی طرح نماز تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو کسی اور مہینے میں ہم ادا نہیں کرتے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح یہ اہم ادا کرتے ہیں۔ اس میں ہی بہت سارے خواتین غلطی کرتی ہیں، وہ غلط فہمی بعض خواتین میں یہی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتی ہے۔ دیکھیے، نماز تراویح سنت موقدہ ہے، یعنی بغیر کسی عذر کے اس کو ترک کر دینا گناہ سے خالی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح مردوں میں یہ نماز ادا کرنا سنت موقدہ ہے، خواتین پر بھی یہ نماز ادا کرنا سنت موقدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گے، لیکن یہاں پر اکثر خواتین یہ سمجھتے ہیں تراویح کی نماز صرف مسجد میں ہی ادا ہوتی ہے اور یہ مردوں کے لیے لازم ہے، ہمارے اوپر تو یہ لازم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، جس طرح مرد مسجد میں جا کر نماز تراویح ادا کرتی ہیں، خواتین گھر پر نماز تراویح کا اہتمام کریں گے، یعنی وہ اکیلا تنہا نماز تراویح ادا کریں گے، ان پر بھی نماز ادا کرنا سنت موقدہ ہے۔ اگر خواتین یہ چھوڑ دیں گے تو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا گناہ سے خالی نہیں ہے، تو اس لیے گنہگار ہونے سے بچنا چاہیے ہمیں، اور نماز تراویح میرے بہنوں کو ضرور ادا کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہم باقی تو روزہ ہو گیا، قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی، نوافل ہو گئے، تہجد ہو گئی، وہ ہماری مس نہیں ہو رہی، لیکن نماز تراویح ہم اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا اوپر لازم نہیں ہے، یہ تو مردوں کے لیے، اور بعض مرد یہ سمجھتے ہیں
جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے تب تک نماز تراویح ہے، یعنی جیسے قرآن پاک مکمل ہوا تراویح میں، چاہے وہ 20 رمضان کی ہو یا 15 کو ہو جائے، یا پھر اسی طرح 25 رمضان کو 27 کو ہو جائے، اگلے جو تراویح ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اب تو لازم نہیں ہے، قرآن ختم ہو گیا، تو اس طرح بھی نہیں کرنا۔ مردوں نے بھی پورا مہینہ نماز تراویح ادا کرنی ہے، یہ خاص عبادت ہے اس مہینے کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اور روزے رکھے، اللہ اس کے بخشش فرما دیتا ہے، اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اسے جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت، اتنا زیادہ اجر ثواب نماز تراویح کا ہے، ہم نے قیام کرنا ہے، اور یہ ہمارے اوپر سنت موقدہ ہے۔ تو خواتین یہ غلطی کرتی ہے، وہ نماز تراویح چھوڑ دیتی ہے۔ تراویح کی نماز یہ ہم نے ضرور ادا کرنی ہے، اور خواتین کیسے پڑھیں گے نماز تراویح، اس پر انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی بہنوں کو پریکٹیکل طریقہ نماز تراویح کا وہ ویڈیو دوں گا، جس سے آپ بآسانی سیکھ سکتے ہیں نماز تراویح ہم نے کیسا ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں اگر قرآن پاک آپ کو بہت سارا یاد ہے تو پھر آپ نماز تراویح پڑھیں گے، چاہے آپ کو ایک سورت ہی کیوں نہ یاد ہو، آپ ہر رکعت میں وہی سورت تلاوت کر کے اپنی نماز تراویح ادا کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گے، تو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، تاکہ رمضان مبارک میں خواتین کی نماز تراویح مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس غلط فہمی کی بنا پر نماز تراویح ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، حالانکہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کر دینا گناہ سے خالی نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے اور نیکیاں بہت زیادہ کمانی ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں خوب سمیٹنی ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان تک لے جائے، اور رمضان میں ہمیں ڈھیروں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔